ندیم اردو فلموں کے مقبول اور کامیاب ترین اداکار تھے۔ اداکار ندیم اردو فلم بینوں کے لیے عوامی اداکار تھے۔ اردو فلموں کے باکس آفس پر کامیاب ترین اداکار ندیم کی پیدائش 1941 میں مدراس، بھارت میں ہوئی تھی۔ تقسیم کے بعد ان کا خاندان پاکستان چلا آیا اور کراچی میں مقیم ہوا۔ ندیم ایک شوقیہ گلوکار، اسکول کے زمانے ہی سے انہیں گائیکی کا شوق تھا۔ کراچی میں کالج کے بعد ایک کمپنی میں ملازمت کی۔ اس دوران اپنے فارغ اوقات میں کراچی اسٹیج پر شوقیہ گاتے تھے، جس میوزیکل گروپ میں شامل تھے۔ ویکلی نگار کراچی کے 22 اگست 1999 کے ایک شمارے میں سینئر مضمون نگار رضوان حیدر برنی مرحوم کے مطابق اس گروپ میں مسعود رانا اور اخلاق احمد بھی شامل تھے۔ ندیم بطور پس پردہ گلوکار، اس دوران ندیم نے موسیقار نثار بزمی کے ساتھ 2 فلموں صحرا اور یہ کراچی ہے نامی فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کروائے تھے، لیکن وہ فلمیں کبھی نہ بن سکی۔ فلم صحرا میں ان کے جس گیت کا حوالہ ملتا ہے وہ تھا بہت یاد آئیں گے وہ دن۔ یہ گیت بعد میں نثار بزمی نے مہدی حسن سے سولو اور مالا اور احمد رشدی سے 2 گانے کی صورت میں فلم انیلا 1969 میں گوایا تھا اور ندیم صاحب پر ہی فلمایا گیا تھا۔ اتفاق سے ندیم کی کمپنی نے انہیں ڈھاکہ بھیج دیا تھا، جہاں تعیناتی کے دوران فارغ اوقات میں گائیکی کا شوق جاری رہا اور وہ ریڈیو اور ٹی وی پر اردو اور بنگالی میں گاتے رہے۔ فردوسی بیگم اور ندیم نے اپنے پہلے 3 فلمی گیت فردوسی بیگم کے ساتھ گائے تھے۔ اس دوران ڈھاکہ میں بننے اور ریلیز ہونے والی فلم کیسے کہوں 1965 پہلی فلم تھی جس میں ندیم کو کوئی فلمی گیت گانے کا موقع ملا۔ موسیقار الطاف محمود کی دھن میں سرور بارہ بنکوی کا لکھا ہوا پہلا فلمی گیت تھا کیسے کہوں میں جانا وہ جانا۔ یہ ایک 2 گانا تھا جس میں ساتھی گلوکارہ فردوسی بیگم تھی، جو سابقہ مشرقی پاکستان کی اردو فلموں کی مقبول ترین گلوکارہ تھی۔ اسی گلوکارہ کے ساتھ ندیم صاحب نے اپنا دوسرا گیت فلم بیگانہ 1966 میں گایا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ روبن گھوش کے ساتھ یہ ان کا پہلا گیت تھا، جنہوں نے اپنی اگلی فلم چکوری 1967 میں بھی ندیم اور فردوسی بیگم سے یہ 2 گانا گوایا تھا۔ کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سما۔ اصل میں یہ گیت فلم کے پہلے ہیرو عظیم اور ہیروئن شبانہ پر فلمایا جانا تھا، لیکن کسی وجہ سے ہدایتکار احتشام نے اداکار عظیم کو کٹ کر کے ندیم صاحب کو ہیرو لے لیا، جنہیں گانے کا شوق تو تھا لیکن اداکاری سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس فلم میں اپنے اس اکلوتے گیت کو ندیم نے اردو کے علاوہ بنگالی زبان میں بھی گایا تھا اور اتفاق سے اپنے پہلے 3 گیت فردوسی بیگم کے ساتھ گائے تھے۔ ندیم بطور اداکار، ندیم کی بطور اداکار پہلی فلم چکوری 1967 کے پوسٹرز۔ ہدایتکار احتشام کی شاہکار فلم چکوری کو پہلے 22 مارچ 1967 کو عید الاضحیٰ کے دن ڈھاکہ میں بنگالی زبان میں ریلیز کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس فلم کو پہلے اردو زبان میں ہی بنایا گیا ہو اور پھر بنگالی زبان میں ڈب کر لیا گیا ہو، کیونکہ اس کے بنگالی ورژن میں ایک اردو گیت بھی تھا۔ اہل زبان کی طرح بنگالی بھی اپنی زبان کے مسئلہ پر بڑے متعصب اور تنگ نظر ہوتے تھے۔ ڈھاکہ میں بننے والی بیشتر اردو فلمیں اصل میں ڈبل ورژن بنگالی/اردو فلمیں ہوتی تھیں۔ فلم چکوری 1967 میں ندیم کے ساتھ اداکار شبانہ کو ٹائٹل رول میں پیش کیا گیا تھا، جو قبل ازیں متعدد فلموں میں ایکسٹرا اداکارہ کے طور پر کام کر چکی تھی اور بعد ازاں ڈھاکہ فلموں کی کامیاب ترین اداکارہ ثابت ہوئی تھی۔ اس فلم میں مجیب عالم کے گائے ہوئے گیت وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں کے دوران فلم کے ہدایتکار احتشام بھی مہمانوں میں نظر آتے ہیں۔ اس دوران عکاسی بڑے کمال کی تھی اور شبانہ کو کلوز اپ میں انتہائی پرکشش عکس بند کیا گیا تھا۔ 1988 میں ریلیز کے اعتبار سے ایک 3/7 فلم مکھرا 1988 ندیم کی پہلی خالص پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کے فلم ساز بھی وہ خود تھے، جبکہ بطور ہیرو ان کی ہیروئن بابرا شریف تھی۔
रंगीला ने अपनी एक गुलाब नामी पंजाबी फिल्म के लिए नदीम को भारी मुआवजा पर काम करने की दावत दी थी, जो उन्होंने ठुकरा दी थी। लेकिन जब उर्दू फिल्मों पर ज़वाल आया तो नदीम साहिब न सिर्फ एक पंजाबी फिल्म बनाने पर मजबूर हो गए बल्कि पंजाबी फिल्मों में अदाकारी भी करना पड़ी। नदीम का पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ बड़ा कमज़ोर होता था और वो किसी तौर भी पंजाबी फिल्मों के आइडियल अदाकार नहीं थे। यही वजह है कि उनकी खालिस पंजाबी फिल्में सिर्फ 6 थी, बाकी सब डबल वर्जन पंजाबी / उर्दू फिल्में होती थी। नदीम और नूरजहां। फिल्म मुखरा 1988 में नदीम ने पहली और आखिरी बार 2 पंजाबी गीत गाए थे। इनमें एक गीत था मंडिया दुपट्टा चेद मेरा शर्मा दी गिनद लाइद। मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ गाए हुए इस 2 गाने के बारे में वो बड़ी हैरान कुन बात बताते हैं कि इस 2 गाने को अलग अलग रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि नदीम साहिब गाते हुए मैडम का सामना नहीं कर सकते थे। अलबत्ता इसी फिल्म के दूसरे कोर्स गीत धक धुना धन दिल गया में गीत का बेशतर हिस्सा मैडम गाती हैं, आखिरी अंतरा नदीम साहिब गाते हैं।